قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میری بایوگرافی کا پارٹ نمبر 8 ہے، یعنی کہ 8 نمبر ہے۔ تو اس سے پہلے میں یعنی کہ اپنی زندگی کے مختلف یعنی کہ حالات واقعات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور یہ جو ہوگا نا یہ بھی مختصر ہوگا، اس میں زیادہ یعنی کہ یہی ہوگا کہ بھائی میرے علاقے کے جو سیاسی، معاشی اور سماجی یعنی کہ حالات واقعات وہ کیسے تھے، تو اس کو میں مختصر، کیونکہ اتنی لمبی تو تفصیل تو ہو نہیں سکتی، مختصر ہی یعنی کہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو میں یعنی کہ یوں ہی ہوش سنبھالی تو تھوڑا سا یعنی کہ سیاست تو نہیں، اس وقت تو میں بچہ تھا، تقریباً آپ سمجھ لیں 14-15 سال کا، تو اس وقت تو سیاست نہیں ہوتی تھی نا، تو لیکن ماشاءاللہ ایکٹیو میں تھا اس وقت بھی، اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے استاد کا الحمدللہ۔ تو ہوا کیا یعنی کہ میرے ہی نانکے سے نا میرے یونین کونسل کا ایک چیئرمین منتخب ہوا، وہ پہلے پٹواری تھا ریٹائر ہو کے نا، تو وہ چیئرمین ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے نا، حسد جو ہے نا یہ تو میرے پاکستان میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تو بہت حد تک یعنی کہ خون میں بھرا ہوا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یار میرے یہ بھانجے جو ہے نا، انہوں نے یعنی کہ پکے مکان کیسے بنا لیے، کیونکہ وہ زمانہ تھا عموماً لوگوں کے گھر کچے تھے۔ تو جب اس نے دیکھا وہ انہوں نے تو پکے مکان بنا لیے، تو اس نے ہم کو نوٹس بھیج دیا کہ یونین کونسل کی مرضی کے بغیر یعنی کہ اپروول کے بغیر آپ لوگوں نے کیسے گھر بنایا۔ تو جب وہ یعنی کہ نوٹس ملا تو میں اس وقت بچہ ہی تھا، میں نے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا، میں نے بولا آؤ چلتے ہیں۔ تو ہم یونین کونسل میں گئے، تو میں نے جا کے، وہ ماما ہی لگتا تھا، یعنی کہ رشتے میں ماما ہی تھا، کیونکہ اس گاؤں کیسا تھا۔ تو میں نے اس سے جب بات کی تو وہ تھوڑا سا نا یعنی کہ تلخ کلامی اس نے شروع کر دی۔ تو ہم کیونکہ لڑکے تھے، ہم نے پھر یعنی کہ یونین کونسل کی ایسی تیسی کر دی، پھر نیچے کو اوپر کر دیا سب کچھ، پھر بھاگے وہاں سے سارے، جو بھی وہ 1-2 سیکٹری تھا، ایک پین تھا، ایک یہ تھا، پھر بھاگے وہاں سے۔ ہم نے جو تھی نا وہ مورے وغیرہ یہ وہ اٹھا کے باہر پھینک دی سب کچھ۔ تو یہ میرا پہلا یعنی کہ واقعہ ہوا کہ یہ یعنی کہ ہم بچوں نے، لڑکوں نے نا یہ پہلی دفعہ ایسا ہنگامہ کیا۔ تو اس کے بعد چلو اس کے خلاف عدم اعتماد آئی، وہ دفعہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہی گاؤں ہے وہاں کے ماسٹر رحمت اللہ، وہ چیئرمین بن گئے۔ تو چلو وہ بھی اچھے شریف آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کر دے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں نا، وہ آئے تھے ہمارے چیئرمین یعنی کہ رانا چراغ، یہ رانا شمیم احمد جو ہے نا، ان کے والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ دے، یہ بڑے نیک آدمی۔
یعنی کہ بڑے نیک آدمی. میں یعنی کہ ہو سکتا ہے میرے علاقے میں اور بھی نیک ہوں، لیکن نہیں، بڑا نیک آدمی، بڑا شریف. یعنی کہ انہوں نے، میں اس وقت بچہ تھا تو مجھے انہوں نے کبھی چودھری اکبر نے کہا تھا چودھری صاحب. ہم ان کو رانا صاحب کہتے تھے، وہ ہمیں یعنی کہ چودھری صاحب کہتے تھے. تو ماشاءاللہ بڑے نیک. تو ان کا جب زمانہ آیا تو ہم کبھی کوئی چیز، یعنی کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ چیئرمین جو تھا نا وہ اٹیسٹ کرتا تھا، یعنی یہ سرٹیفکیٹ وغیرہ یہ وہ. تو ہم کبھی ان سے کچھ چیز ٹیسٹ کروانے جاتے تھے تو ہمیں راستے میں ملتے تھے نا کیونکہ اسٹیشن پہ، کیونکہ وہ صبح ایک ٹرین جاتی تھی 7 بجے، ہم سب لوگ 7 بجے اس پہ شہر جاتے تھے. تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو کبھی ہم نے کہنا نا کہ رانا صاحب یہ ہم نے اٹیسٹ کرنا ہے، تو وہ شلوار کے انہوں نے ایک سائڈ پہ یعنی کہ چھپا کے رکھا ہوتا تھا پیڈ، اور ایک سائڈ پہ انہوں نے اپنی مور چھپا کے رکھی ہوتی تھی. وہ دونوں نکالتے تھے کرما والے اور وہاں ہی لگاتے اور سائن کرتے، تو بس کام ختم. یعنی کہ بڑے نیک آدمی تھے. تو زندگی میں یعنی کہ ان کو جب بھی ان سے ملاقات ہوئی نا، انہوں نے بالکل مجھے تو انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا. تو اس لیے میں آج بھی ان کو دعا دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ایک بار یعنی کہ زندگی میں میری ان کی ملاقات ہوئی، یہ 1982 میں میں حج پہ گیا. تو قدرتی میں یعنی کہ خانہ کعبہ سے باہر نکل رہا تھا، یعنی کہ بابا ابراہیم کے راستے. تو وہ آگے سے آ رہے تھے، تو قدرتی انہوں نے مجھے پہچان لیا. تو مجھے یعنی کہ آ کر گلے لگ گئے. تو مجھے کہتے ہیں چودھری صاحب یعنی کہ آپ بھی ہیں؟ میں نے بولا ہاں. تو میں نے پوچھا رانا صاحب آپ؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ میں اصل میں 6 مہینے میں پاکستان رہتا ہوں، 6 مہینے میں اللہ کے گھر میں رہتا ہوں. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ فلاں پلر ہے جس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں. ہاتھ میں وہ تھرماس پکڑی ہوئی تھی یعنی کہ جس میں کعبہ تھا. کہتے ہیں میں یہ صبح لے جاتا ہوں، بس سارا شام تک میں وہاں بیٹھتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے نیک آدمی تھے. یہ میں تو کہتا ہوں یہ رانا فیملی کو نا، یہ ان کی دعائیں ہیں کہ دیکھیں وہ چلے گئے ہیں. اس کے بعد رانا شمشاد، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ جگہ دے، وہ ہمارے چیئرمین بنے. پھر اس کے بعد یعنی کہ اسی فیملی کے ہاتھوں میں تقریباً سب کچھ رہا، سیاست انہی کے ہاتھوں میں. تو پھر ایک زمانہ آیا سیاست کا کہ یعنی کہ ہمارے ایریا میں نا صرف مسلم لیگ تھی. 1969 تک میرے علاقے میں کوئی اور جماعت نہیں تھی اور سیاسی جماعت نہیں تھی. 1969 میں جب میں نے پیپل پارٹی کا جھنڈا لگایا تو ساری دنیا حیران تھی کہ یہ پہلی یعنی کہ نئی جماعت آئی ہے. اور چودھری اکبر نے تو دوسری سائڈ پہ یعنی کہ ماشاءاللہ رانا شمیم صاحب تھے، یہ تھے. تو میں نے جب جھنڈا لگایا، اس کے بعد جب یعنی کہ 1971 میں جب الیکشن ہوئے تو وہاں میں نے اپنے اڈے پہ نا ایک جلسہ کروایا. تو وہاں سب آئے ہوئے تھے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے اس وقت. تو میں تھوڑا جوشیلا تھا، تو میں یعنی کہ تقریر کر رہا تھا. تو رانا شمیم صاحب اور ان کے ساتھ اور یعنی کہ مسلم لیگ کافی ایک سائڈ پہ کھڑے تھے. تو انہوں نے میرے بڑے بھائی کو بولا کہ ذرا چھوٹے کو بولو ہاتھ ہولا رکھے. تو وہ میرے بڑے بھائی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے کان میں نا مائک کے سامنے، تو مجھے بولتے ہیں کہ رانا شمیم صاحب وہ سامنے کھڑے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ چودھری صاحب کو بولو ذرا ہاتھ ہولا رکھو. یعنی کہ ان کا مطلب تھا کہ ذاتیات پہ نہیں آنا. تو اللہ کا کرم میں یعنی کہ ذاتیات پہ نہیں، یعنی کہ کبھی کوئی بات نہیں. یعنی کہ اس کے بعد یہی تھا کہ مسلم لیگ، رانا شمیم اور پیپل پارٹی چودھری اکبر. تو جہاں کہیں بھی کوئی الیکشن کوئی بھی یعنی کہ ہوتا تھا، مقابلہ ہمارا ہی ہوتا تھا. لیکن اللہ کا اتنا فضل، اتنا کرم، یعنی کہ رانا شمیم صاحب ان کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لمبی عمر دے. یعنی کہ ہم دونوں نے بھائیوں جیسا کام کیا ہے. کہیں بھی ہم نے ایک دوسرے کو اف تک نہیں کیا، اوئے تک نہیں کہا. وہ میری بڑی عزت کرتے تھے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، آج بھی میں کرتا ہوں، آج بھی وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں. حالانکہ یعنی کہ ملاقات
ہو سکتا ہے 10-20 سال کے بعد ہو. تو میں آپ کے رانا شمیم کی یعنی کہ میری وہ کتنی عزت کرتے ہیں یا قدر کرتے ہیں، میں چھوٹے چھوٹے 3 واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں. یعنی کہ میں اور ان کا یعنی کہ 69 سے جب میں نے پیپل پارٹی بنائی، 69-76 تک ہمارا یعنی کہ آپس میں چلتا رہا مسلم لیگ کا اور پیپل پارٹی کا، کیونکہ 76 میں دبئی چلا گیا. تو اس کے بعد تو پھر رانا صاحب ہی تھے اور کوئی میرے علاقے میں تھا ہی نہیں. تو میں یعنی کہ یہ جو یعنی کہ 71 میں ہماری حکومت بنی اور 76 میں باہر چلا گیا. اس وقت ہماری حکومت بھی یعنی کہ زیادہ ٹیک اوور کر لیا تھا، تو میں باہر چلا گیا. تو یہ جو 5 سال یعنی کہ ہم نے کیے نا، اس میں کہیں بھی میری اور رانا شمیم صاحب کی کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ہم نے دونوں نے یعنی کہ ایک دوسرے کو کہیں وہی تک بھی کہا ہو. ہم دونوں نے ایک دوسرے کی بڑی عزت کی، یعنی کہ وہ مجھے چھوٹا بھائی سمجھتا تھا، میں ان کو بڑا بھائی سمجھتا تھا. اور آج بھی یہی ہے کہ وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں، میں ماشاءاللہ ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. خواب ملے یعنی کہ سالوں کے بعد ہی ہم ملے. تو ہوا کیا کہ میں دبئی آ گیا، تو میں یعنی کہ 77 کا میرے خیال میں واقعہ ہے کہ میں 1 سال کے بعد جب واپس گیا تو میرے اگو کے اڈے پہ نا یہ چک قاضی والوں کی دکانیں ہوتی تھی، اور دوسری سائڈ پہ جہاں یہ نیشنل بینک ہے یعنی کہ سڑک کی دوسری طرف میں یہاں تھا، اور وہ قاضی شکیوں کی دکانوں کے سامنے یعنی کہ کھڑے تھے. اس وقت وہ یعنی کہ یہ تھے ڈسٹرکٹ کونسلر کے ممبر، تو وہاں کھڑے تھے. تو ان کے ارد گرد وہ ماشاءاللہ جدھر بھی کھڑے ہوتے ہیں ان کے ارد گرد جمگٹھا بڑا ہو جاتا ہے. تو میں وہاں جا رہا تھا، مجھے نہیں پتا، میں اپنے دھیان جا رہا تھا، تو اچانک مجھے پیچھے سے کوئی آیا، اس نے یعنی کہ جفا مار لیا. جب میں نے دیکھا تو رانا شمیم، میں حیران ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دوسری سائڈ سے دیکھا چودھری اکبر جا رہے ہیں، میں وہاں سے بھاگا. تو رانا شمیم میں سب سے بڑی جو چیز ہے نا، وہ جوتا پہنتے نہیں، ہاتھ میں رکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ ننگے پاؤں یعنی کہ آ کر مجھے جفا مار لیا. تو میں بڑا خوش ہوا. کہتے ہیں نہیں، جب آتے ہیں آپ تو ملا کریں. تو چلے بڑی یعنی کہ میں کیا، وہ سارے لوگ جو تھے وہ حیران ہوئے، یار لوگ رانا شمیم کی طرف بھاگتے ہیں، رانا شمیم چودھری اکبر کی طرف بھاگے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، میری دعا ہے لمبی عمر ان کی کرے. ان کے بچے بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں. اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا تھا، یعنی کہ ان کے بھائی یعنی کہ شمشاد، رانا شمشاد، وہ فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اللہ جگہ دے. بڑے نیک آدمی تھے، وہ بھی تہجد گزار تھے. تو ان کی بھی میرے سے چند 1-2 ملاقاتیں یا 3 ملاقاتیں ہوئیں. تو ایک ملاقات میں انہوں نے مجھے بولا کہ میں نہیں کہتا کہ آپ دبئی چھوڑ کر آ جائیں، لیکن جب آپ دبئی چھوڑ کر آئیں تو یہ یاد رکھنا کہ اس کے بعد میرے گھر کا معاملہ جو ہے نا، وہ میں آپ سے ڈسکس کیا کروں گا. تو میں بڑا خوش ہوا کہ دیکھیں یعنی کہ ایک نیک آدمی جو ہے نا، وہ اپنے گھر کے معاملات میں یعنی کہ میرے سے صلاح مشورہ لینے کی سوچ رہے ہیں. تو چلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ دے. تو اس کے بعد وہ جب فوت ہوئے نا، تو میں یعنی کہ گیا تعزیت کے لیے. تو میں آج کل ہمارے وہاں شیلر ہے، شیلر پہ رانا صاحب تھے. تو میں جو ہی گیٹ پہ پہنچا نا کہ تو مجھے کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا دبئی آئے ہوئے، تو مجھے 4-5 بچے آئے یعنی کہ جوان، خوبصورت جوان تھے. انہوں نے جب میں گیٹ پہ گیا تو انہوں نے آ کر مجھے گھیرا ڈال دیا، یعنی کہ جفے مار لیے سب نے. ہمارے انکل آئے، انکل آئے، انکل آئے. تو میں حیران ہو گیا. ٹیبل خالی ہو گئے جی، بٹھا دیا گیا، قاری صاحب آ گئے، دعا ہو گئی، بسکٹ آ گئے، چائے آ گئے. میں نے بولا بیٹا میں نہ چائے پینے آیا ہوں نہ بسکٹ کھانے آیا ہوں، میں تو تعزیت کے لیے آیا ہوں. تو رانا شمیم صاحب کے انہوں نے بولا رانا شمیم صاحب سامنے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے، یہ تو لوگوں کے لیے ہے نا، لوگ یہاں اکٹھے ہیں، آپ کے لیے تو آپ. تو میں جب دروازہ کھولا تو یقین مانے اندر لاہور سے یعنی کہ پنجاب کے اسپیکر، بہت سے منسٹر،
MPA MNA بہت، ہمارے سیالکوٹ کے DPO پولیس کے، یعنی کہ بڑی اعلیٰ کریم یعنی کہ اندر تھی. تو جب رانا صاحب نے مجھے دیکھا دروازہ کھولتے، مجھے یعنی کہ اٹھے آ کر گلے لگے، وہ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یار یہ کون صاحب آئے ہیں کہ یعنی کہ رانا صاحب اٹھ کے جا کر دروازے پہ یعنی کہ ملے. پھر وہ بھی فردن سارے یعنی کہ مجھے ملے، بڑی عزت. رانا صاحب بس یہی وہ فلاں کمرہ کھلاؤ ہے، فلاں کمرہ کھلاؤ ہے، چودھری صاحب کو بٹھاؤ ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی کہ شور مچ گیا ہر طرف. میں نے بولا نہیں رانا صاحب آپ مصروف ہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. انہوں نے بولا نہیں 5 منٹ مجھے دے دے، بڑی دیر ہوئی ہے، میں نے آپ سے بات کرنی تھی تو صرف 5 منٹ دے دے. تو میں نے نا پھر رانا صاحب سے یعنی کہ بڑی مشکل سے اجازت لی، کیونکہ بہت دنیا تھی، رش بڑا تھا، تو میں نے بڑی مشکل سے اجازت لی اور میں پھر یعنی کہ چلا گیا. یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیونکہ ہم دونوں نے اصولوں کی سیاست کی تھی، یعنی کہ آج کی سیاست نہیں جیسے آج سیاست ہو رہی ہے. آج کو سیاست تو نہیں ہے نا، آج تو سیاست میں پتہ نہیں تشدد یعنی کہ گند زیادہ آ گیا. تو ہم نے اصولوں کی اس لیے یعنی کہ یہ جب پہلی بار رانا صاحب MPA بنے نا تو میں دبئی میں تھا، تو یقین مانے لوگ رانا صاحب کی گھر میں یعنی کہ مٹھائیاں لے کر آ رہے تھے، اور رانا صاحب کی فیملی یعنی کہ ان کے بچے جو تھے وہ مٹھائی لے کے میرے گھر جا رہے تھے. یعنی کہ اندازہ لگا لیں، لوگ ان کے گھر میں آ رہے تھے، یہ میرے گھر میں ان کے بچے جا رہے تھے. ماشاءاللہ اتنا یعنی کہ ایک دوسرے کا. تو یہ ہوتا ہے بھائی چارہ. سیاست اپنی جگہ پہ، پارٹیاں اپنی جگہ پہ، یعنی کہ پارٹیاں تو آتی جاتی ہیں یار. ابھی دیکھا نا یعنی کہ یہاں مجھے یعنی کہ تھوڑا اپنے علاقے کا ایک یعنی کہ ابھرتا ہوا ستارہ بھی نظر آ گیا. اس کا بھی تھوڑا سا اپنے خالد وسیم ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے اگو کی مالٹون کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو ماشاءاللہ یعنی کہ اچھے ہیں، چلو شریف آدمی ہیں. ان کا باپ بھی بڑا نیک آدمی تھا، یعنی کہ میری بڑی عزت کرتا تھا. تو یہ بھی بچہ یعنی کہ بڑا اچھا ہے، شریف ہے، جو کچھ بھی ہے. تو یعنی کہ مجھے ابھی پتہ چلا کہ انہوں نے یعنی کہ PTI جوائن کی. پہلے یہ میرے خیال میں کاف لیگ میں تھے، پھر یہ نون میں آئے، نون سے ابھی PT میں. تو یہ ان کا حق ہے، جو ان کو پارٹی اچھی لگے سو بسم اللہ وہ یعنی کہ جائیں. دوسرا سیاست کرنی ہے، سیاست میں یہی ہوتا ہے، جہاں بھی دیکھا بھائی یعنی کہ یہ مجھے اچھا لگا وہاں جا سکتے ہیں، سو بسم اللہ جائیں. لیکن میں صرف ان کو ایک ہی چیز بتاؤں گا کہ یہ یعنی کہ کوشش کریں اپنے آپ کو ابھاریں. یعنی کہ پارٹی ٹھیک ہے، پارٹی ایک سمبل ہوتا ہے، یہ پیچھے ایک چیز ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنا آپ دکھانا ہے لوگوں کو. یعنی کہ آپ کا کریکٹر، آپ کی سماجی فلاحی یعنی کہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی کہ آپ کو فائدہ دیں گی. پارٹی تو ایک نام ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. آج ایک آپ PTI میں ہیں، سو بسم اللہ، کل ہو سکتا ہے آپ کسی اور جماعت میں ہوں، تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں، لیکن اپنے آپ کو یعنی کہ آگے لائیں. تو دوسرا سب سے بڑی چیز میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یعنی کہ یہ سوچیں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا ابھی بڑا فاسٹ ہے، اور آئندہ اور فاسٹ ہوگا. تو اس لیے یعنی کہ کسی بھی پارٹی میں آپ ہوں، کسی بھی پارٹی میں جائیں، دوسری پارٹی کو برا بھلا نہیں کہنا، یہ یاد رکھیں. ہاں اپنی پارٹی کی یعنی کہ تعریف کرو، جو مرضی کرو، لیکن دوسری پارٹی کو کسی کو بلیم نہیں کرنا، کسی پہ کوئی یعنی کہ کیچڑ نہیں اچھالنا، یعنی کہ جس کو چھوڑ کے گئے ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں کرنا. کیونکہ آپ اگر میری یعنی کہ سیاست دیکھیں تو آج بھی جائیں نیشنل سینٹر سیالکوٹ میں، وہاں میری وہ یعنی کہ تقریریں ہوں گی 1973 4 کی اور 5 کی، یعنی کہ وہاں ہوں گی، یا جا کر دیکھیں. یعنی کہ میری تنقید اپنی پارٹی پہ ہوتی تھی، پارٹی کی اصلاح کے لیے میری تنقید اپنی پارٹی پہ ہوتی تھی. اپنی پارٹی پہ کرو کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی کہ میں پیپل پارٹی کا فاؤنڈر ممبر ہونے کی حیثیت سے میں اپنی پارٹی پہ تنقید کرتا تھا اور جلسوں میں کرتا تھا. میں نے جس تقریر میں یعنی کہ اپنی پارٹی پہ خاص کر بھٹو پہ تنقید کی، وہ یعنی کہ بھٹو کا ڈے تھا، تو اس میں سارے MPA MNA
پوری بیوروکریسی اور پورے ڈسٹرکٹ کے یعنی کہ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری سارے یعنی کہ حال بھرا ہوا تھا. تو میں یعنی کہ بھٹو کی میں نے لا کے رکھ دی. میں نے بولا نا، کیونکہ اس نے تنظیمیں نو شروع کی تھی، وہ اس کے میں خلاف تھا. پھر ہمارا گورنر تھا مصطفیٰ کھار، وہ خلاف تھا. ہمارا وزیر اعلیٰ تھا حنیف رحمان، وہ خلاف تھا. ہم سب ایک تھے، ہم ایک دوسرے کو ملتے بھی تھے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے اپنی پارٹی میں یعنی کہ ٹھیک ہے، اگر اصلاح کی یعنی کہ آپ جرت کر سکتے ہیں تو اپنی پارٹی میں یعنی کہ تنقید کرو اصلاح کے لیے. باقی یہ ہے کہ دوسری پارٹی کو کبھی میں نے یعنی کہ اتنی دیر میں رہا، میں نے مسلم لیگ اس وقت تھی، مسلم لیگ عورتوں کو پارٹی نہیں تھی، میں نے کیا کبھی ایک تقریر میں بھی کسی دوسری پارٹی کو موضوع بحث نہیں بنایا تھا. تو اس لیے خالد صاحب میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، کسی دوسری پارٹی پہ کوئی یعنی کہ الزام نہیں لگانا، کوئی بلیم نہیں، کوئی بات نہیں. اپنا یعنی کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے تو آپ اپنے آپ کو آگے لائیں. علاقہ بھی یعنی کہ اگر آپ لوگوں کے یعنی کہ کام آئیں گے یا کام آتے ہیں تو لوگ ضرور آپ کو پسند کریں گے. باقی الیکشن میں تو پتہ نہیں چلتا نا یعنی کہ لوگ کس طرف چلے جاتے ہیں. دیکھو نا میرے علاقے میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچاری نہیں ہے فردوس عاشق صاحبہ، تو وہ بڑے کام اس نے کیے تھے، لیکن جب الیکشن کی باری آئی تھی لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تھے. پتہ نہیں ابھی لوگوں کی کیا یعنی کہ مرضی ہوتی ہے. تو چلو یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا. تو باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کوشش کر سکتے ہیں. باقی آپ کا رائٹ ہے، آپ جون سی پارٹی میں جائیں. لوگوں کے ساتھ اگر آپ اچھے ہیں، ویسے اخلاقاً تو آپ اچھے ہیں، تو انشاءاللہ یعنی کہ اگر آپ لوگوں کی عزت کریں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے. تو وہ تو الیکشن میں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ابھی میدان تو سجنے والا ہے نا، کیونکہ پنجاب اسمبلی تو ٹوٹ گئی. تو یعنی کہ ابھی کیونکہ یہ لمبی ہو گئی ہے تو باقی دوسرے پارٹ میں آپ سے بات کروں گا. تو یہ میں یہاں ہی ختم کرتا ہوں کیونکہ زیادہ وقت نہیں میں آپ کا لینا چاہتا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.